امریکی فورسز نے تصویراتی لحاظ سے انتہائی اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں 2 ایرانی یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک امریکی فوجی عہدیدار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ بظاہر ایران ان ڈرونز کے ذریعے وہاں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، تاہم اس کارروائی کے باوجود آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی روانی بدستور جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے بندر عباس کے قریب ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روکا ہے، کیونکہ ایرانی حکام کے مطابق اس حساس راستے سے گزرنے کے لیے پیشگی اجازت اور باقاعدہ رابطہ لازمی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بیچ امریکی سینٹ کام نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے کھلا ہوا ہے اور انہوں نے جہازوں کی بحفاظت نقل و حرکت کے لیے محفوظ گزرگاہیں قائم کر دی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جہاں 100 انڈیکس گزشتہ روز کے 1,69,692 پوائنٹس کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ کے بعد 1,70,996 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,70,946 کی نچلی سطح اور 1,71,692 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک گیا۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ سے ریلیف کی خبر آئی ہے کہ جہاں انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 1 پیسہ سستا ہو گیا ہے، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 278.35 سے کم ہو کر 278.34 پر آ گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن بل 2026 کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت کی اس توثیق کے بعد قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کے عمل کو حتمی شکل دینے اور قومی ایئر لائن کا انتظامی کنٹرول نجی شعبے کو منتقل کرنے کے لیے تمام لازمی اور اہم قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ اہم ترمیمی بل سینٹ کی جانب سے 10 جون 2026 کو متفقہ طور پر پاس کیا گیا، جس کے اگلے ہی روز یعنی 11 جون 2026 کو قومی اسمبلی نے بھی کثرت رائے سے اس بل کی منظوری دے دی تھی، جسے اب حتمی دستخطوں کے لیے صدر مملکت کو بھیجا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ کا اہم ترین اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت طلب کر لیا گیا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے نئے وفاقی بجٹ کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کابینہ ارکان کو بجٹ کی اہم دستاویزات اور ٹیکس تجاویز پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ یاد رہے وزیر خزانہ نے گزشتہ روز اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران ملک کی معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی اور اگر مشرق وسطی کی حالیہ کشیدہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو GDP گروتھ 4% سے بھی اوپر چلی جاتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود پاکستانی معیشت کا کل حجم اب $452 ارب سے اوپر تجاوز کر چکا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز افتتاح میں میکسیکو نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی ہے۔ میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ کا پہلا اور ٹورنامنٹ کا 23واں ایڈیشن کا تاریخی آغاز میکسیکو کے جولین کوئنز نے 9ویں منٹ میں گول کرکے کیا، جبکہ دوسرا گول 67ویں منٹ میں راول جیمز نے کیا۔ کھیل کے دوران جنوبی افریقن کھلاڑیوں نے انتہائی رف گیم کا مظاہرہ کیا، جس پر ریفری نے ان کے 2 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان بدر کر دیا، جبکہ آخری منٹوں میں میکسیکو کے ایک کھلاڑی کو بھی ریڈ کارڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل 24,000 سے زائد تماشائیوں کی موجودگی میں شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوئے نے ورلڈ کپ کا آفیشیل نغمہ ڈائی ڈائی پیش کیا، جبکہ دیگر نامور بینڈز اور گلوکاروں نے بھی پرفارم کیا۔ ٹورنامنٹ کے دیگر مشترکہ میزبان کینیڈا اور امریکہ میں افتتاحی مہم کا آغاز بالترتیب جمعہ اور ہفتے کو منفرد تقریبات کے ساتھ ہوگا۔